بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فالعدل مصدر مبني للمفعول أي كون الاسم معدولا خروجه أي خروج الاسم سبق نمبر 54 ہے شرح جامی کا، اور یہاں سے اب منع صرف کے جو اسباب ہیں غیر منصرف کے 9 اسباب، ان کی تفصیلات کو بیان فرما رہے ہیں۔ مجمل اجمالی درجے میں تو بیان ہو چکے، اب تفصیلی درجے میں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عدل کو لے آئے۔ عدل کو سب سے پہلے کیوں لایا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ باقی تمام اسباب کی جو سببیت ہے وہ کسی نہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ عدل کی جو سببیت ہے یہ کسی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے، تو گویا اس لحاظ سے اس کی سببیت کامل بنتی ہے، تو اس کو مقدم کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اجمال میں پیچھے جو شعر کے اندر ہم 2 شعر لائے تھے نا، اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ عدل کو مقدم رکھا تھا۔ تو پیچھے اجمال میں جب اس کو شعر کے اندر اس کو مقدم رکھا ہے، تو یہاں تفصیل میں بھی پھر بہتر تھا کہ ہم اس کو مقدم ہی رکھتے تاکہ تفصیل اجمال کے موافق ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجمال میں آپ نے عدل کو کیوں مقدم رکھا؟ تو اس کی ایک وجہ تو ہم نے بیان کر دی کہ اس کے سبب ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، باقیوں میں کوئی نہ کوئی شرط پائی جاتی ہے سبب کے ہونے کے لیے، سبب بننے کے لیے۔ تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ وزن شعری کے اعتبار سے عدل کو ہم نے مقدم کیا تھا، وہاں شعر کا وزن برابر کرنے کے لیے، ضرورت شعری کی بنا پر ہم نے وہاں پر مقدم کیا تھا۔ اب آئیے جی اس طرف کہ عدل کیا چیز ہے، عدل کیا لغوی معنی اور اصطلاحی نحات میں کیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو چونکہ اس کے صلے کئی آتے ہیں، جب صلے کئی آتے ہیں تو صلوں کے متعدد ہونے سے اس کے معنی بھی متعدد ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، اس کا صلہ الہ ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے میلان، جھکنا، کسی طرف مائل ہونا۔ فلان عدل الیہ، الہ صلہ ہے، ای مال الیہ۔ نمبر 2، اس کا صلہ عن ہو جائے تو اعراض کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، اعراض۔ فلان عدل عنہ ای اعرض عنہ۔ نمبر 3، اس کا صلہ بین آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے مساوات اور برابری کرنا۔ فلان عدل بین زید و عمر، فلاں نے عدل کیا زید اور عمر کے درمیان، یعنی مساوات کی، برابری کی۔ نمبر 4، اس کا صلہ بین آ جائے، اس کی مثال فلان عدل منی، فلاں مجھ سے دور ہوا، مجھ سے دور ہوا، تو یہ میں کے ساتھ۔ نمبر 5، اس کا صلہ فی آ جائے، فلان عدل فی البیت، تو اس کا معنی ہوتا ہے تغیر کرنا، تصرف کرنا، یعنی فلاں نے گھر کے اندر کوئی تغیر و تصرف کیا۔ اب یہ 5 معنی اس کے آ گئے یہاں پر، اس کے صلوں کے متعدد ہونے کی وجہ سے، مختلف ہونے کی وجہ سے۔ اصطلاحی نحات میں اگر دیکھیں اس کو تو یہ آخری جو معنی ہے تغیر و تبدل والا، یہ زیادہ اس کے ساتھ جڑتا ہے کہ یہاں پر بھی ہم ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو ہم بناتے ہیں تغیر و تبدل کر کے، تو یہ 5واں معنی جڑ رہا ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اصطلاح میں عدل کہتے ہیں کسی اسم کو اس کے اصلی شکل سے اور قانونی شکل سے نکالنا بغیر صرفی قانون کے، صرفی قانون نہ ہو، وہ تو پھر صرف کا معاملہ بن جائے گا، علم صرف کا، تو وہ تو قاعدہ قانون کے مطابق ہو جائے گا باقاعدہ کی ترتیب سے صرفی۔ تو کسی اسم کو اس کی اصلی اوریجنل بنیادی قانونی شکل سے نکالنا بغیر صرفی قانون کے، جس طرح عامر سے کھینچ کر ہم نے عمر کو بنایا، ظافر سے کھینچ کر ظفر کو بنایا، ثلاثتن سے ثلاثو یا مثلثو کو بنایا۔ اچھا، اب چونکہ اس کی تعریف میں بہت زیادہ اجمال ہے، ابہام ہے، تو اس وجہ سے زیادہ مناسب ہے کہ ہم اس اجمال کو اور ابہام کو دور کرنے کے لیے چند سوالات و جوابات کا سلسلہ اس کی تعریف کو واضح کرنے کے لیے قائم
کر لیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آیا ہے کہ فالعدل مصدر مبنی للمفعول، عدل مصدر ہے مبنی للمفعول۔ یہ دو سوالوں کا جواب ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ عدل مصدر بمعنی الاخراج ہوتا ہے یہاں پر، اور اخراج نکالنا یہ صفت متکلم کی ہے، جبکہ اسباب من صرف جتنے بھی ہیں سارے کے سارے یہ تو الفاظ کی صفات ہیں۔ تو اسباب من صرف تو الفاظ کی صفات ہوئے، اور آپ نے انہی اسباب میں سے عدل کو پکڑا اور مصدر بمعنی الاخراج لیا، تو اخراج تو متکلم کی صفت ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہو گیا۔ عدل حالانکہ انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اسباب خود کس کے؟ الفاظ کی صفات ہیں۔ نمبر 2، جب عدل بمعنی الاخراج ہے اور یہ صفت متکلم بنتا ہے، تو پھر آپ نے آگے کہہ دیا خروجہ ای خروج الاسم، تو آپ نے اس کی تعریف آگے خروج سے اس کی تعریف جو کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ خروج یہ بھی صفت ہے الفاظ اور اسم کی، اور ادھر اخراج عدل بمعنی اخراج یہ صفت متکلم ہے۔ تو اب لازم آئے گا ایک مباین کی صفت کی تفسیر دوسرے مباین کی صفت کے ساتھ، یا یوں کہیں کہ لازم آئے گا حمل کرنا ایک مباین کی صفت کا دوسرے مباین کی صفت پر۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ آگ ٹھنڈی ہے بجھاتی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ آگ تو گرم ہے اور جلاتی ہے، تو یہ تو مباین کی صفت کے ساتھ آپ نے گویا لگا دی۔ اب اس کا شارح نے جواب دیا کہ عدل مصدر مبنی للمفعول ہے، اور معنی معدول کا ہے یہاں پر، عدل بمعنی معدول، اسم مفعول۔ معدول ہونا یہ صفت ہے اسم کی، لہٰذا دونوں سوال یہاں پر ختم ہو گئے، کیونکہ عدل کو بمعنی معدول کیا، اور معدول بھی یہ صفت لفظ کی کیا بن گئی؟ صفت بن گئی۔ ٹھیک ہو گیا، تو متکلم کی صفت والا کھاتا بیچ میں سے نکل گیا۔ کون الاسم معدولا، یہ عبارت بھی 3 سوالوں کا جواب ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ العدل مبتدا ہے اور خروجہ اس کی خبر ہے، خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے، اور یہاں خروجہ کا حمل العدل پر درست نہیں ہے، اس لیے کہ عدل بمعنی معدول کے آپ نے لیے ذات مال وصف ہے، اور خروج خبر ہے، اور یہ خروج مصدر یہ وصف محض ہے، خالص وصف ہے۔ تو خالص وصف محض جو ہے، اس کو آپ اس کا حمل ذات مال وصف پر کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ ایک سوال ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ معدول ذات مال وصف ہے، تو عدل بمعنی معدول کو اسباب من صرف میں شمار کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اسباب من صرف جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پیچھے ابھی گزرا کہ وہ اسم کی صفات محضہ ہیں، تو جب وہ صفات محضہ ہیں تو عدل بمعنی معدول ذات مال وصف، اس کو آپ کیسے اب اس میں اسباب کے ساتھ ٹچ کریں گے یا سبب بنائیں گے اس کو؟ اسباب تو سارے صفات محضہ ہیں، اور عدل بمعنی معدول یہ ذات مال وصف ہے۔ تیسرا سوال، عدل بمعنی معدول عنہ، یہ جب آپ نے کیا تو اس میں مفعول تو فعل متعدی کا ہوتا ہے، تو یہ تو متعدی ہو گیا، تو اس میں مفعول تو متعدی کا ہی آتا ہے نا، مجہول اور اس میں مفعول، فعل مجہول اور اس میں مفعول، اور خروج جو آگے تفسیر اس کی ہے وہ تو لازمی ہے۔ تو العدل خروجہ، اس میں تفسیر متعدی کی لازمی کے ساتھ لازم آ رہی ہے، متعدی کی تفسیر لازم کے ساتھ لازم آ رہی ہے، تو یہ لازمی کے ساتھ لازم آ رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو شارح نے جواب دیا کہ عدل مصدر مبنی المفعول کا معنی معدول نہیں ہے، عدل مصدر مبنی المفعول کا معنی معدول تو نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہے کون الاسم معدولا، جیسے ضربن مصدر ہے مبنی للفاعل ہو تو اس کا معنی ضاربن نہیں ہوتا، بلکہ یوں ہوتا ہے کون الشیء ضاربا۔ ٹھیک ہے، تو اگر مبنی للمفعول ہو تو اس کو پھر ہم کہیں گے کون الشیء مضروبا، جو ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ ہے اس طرح ہوگا، عدل مصدر مبنی للمفعول کا معنی ہوگا کون الشیء معدولا،
کون شیء معدولا، اور کون لازمی ہے، حمل وصف محض کا وصف محض پر ہو رہا ہے، اور سبب بھی جو ہے وصف محض ہے، اور تفسیر لازم کے ساتھ لازم کی ہو رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جو متعدی کا مخاطب بنایا تھا، ہم نے اس کو یوں کر دیا کون الشیء معدولا، تو ہم نے اس کو بھی لازم کے درجے میں لے آئے، اس کو بھی وصف کے درجے میں، کیونکہ کون مصدر ہے تو وصف کے درجے میں آئے، تو وصف کا حمل وصف پر ہو گیا۔ اور یہاں پر تفسیر ایسے بھی نہیں ہے کہ متعدی کی تفسیر لازم کے ساتھ ہو رہی ہے، بلکہ لازم کی لازم کے ساتھ ہی ہو گئی، تو لہذا اشکال کیا ہو گیا، دور ہو گیا۔ خروج الاسمی، یہ سوال ہے کہ خروج ہو کی ضمیر کا مرجع عدل کو بنائیں گے یا اسم کو بنائیں گے؟ عدل کو بنائیں تو اخذ المحدود فی الحد لازم آتا ہے، یعنی جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اسی کو آپ تعریف میں لا رہے ہیں، عدل کی تعریف کر رہے ہیں اور عدل ہی کو اس میں لا رہے ہیں، عدل کی طرف وہ ضمیر کو راجع کر کے۔ اور اگر آپ اس کو اسم کی طرف لوٹائیں تو اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، کہ پہلے اس کا ذکر ہی نہیں ہے اور آپ اس کو یہاں پر مرجع بنا رہے ہیں، اسم کا پہلے ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کا مرجع اسم کو ہی بناتے ہیں، خروج الاسمی۔ اب اضمار قبل ذکر جو آپ نے کہا ہے وہ لازم آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں لازم آتا ہے، اس لیے کہ بحث اسم کی ہو رہی ہے نا، تو جو چیز جس کی بحث ہی ابھی تک چلی آ رہی ہے اسم کی، تو وہ مرجع بن سکتا ہے پیچھے، ٹھیک ہے۔ مرجع لفظی بھی ہوتا ہے، مرجع منوی بھی ہوتا ہے، اور مرجع حکمی بھی ہوتا ہے، صرف مرجع یہ تو نہیں لفظوں میں ہی ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی تو پیچھے بارہا مرتبہ گزر گیا ہے اسم کا لفظ۔ کونہ مخرجن، کہ یہاں پر اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون الاسم معدولا حاصل بالمصدر، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو یہاں پر کون الاسم معدولا، یہ حاصل بالمصدر ہے نا، حاصل بالمصدر، کون الاسم معدولا پیچھے جو گزرا حاصل بالمصدر ہے، اور خروج ہو مصدر، یہ جو خروج ہے یہ مصدر محض ہے، خالص مصدر ہے نا، تو یہاں پر پھر کیا لازم آ رہا ہے کہ آپ تفسیر حاصل بالمصدر کی، یعنی کون الاسم معدولا جو حاصل مصدر ہے اس کی تفسیر حاصل مصدر کی جو تفسیر ہے وہ آپ مصدر محضہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مصدر محضہ کون ہے؟ خروج، خالص مصدر، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں خروج بھی یہاں پر جو ہے وہ اسی طرح ہم اس کو حاصل مصدر بنا دیں گے۔ کون الاسم مخرجن، اگر یہ لیں تو یہ مصدر میمی بنے گا، ظرف بن سکتا ہے، لیکن مخرجن اس کو نکالا گیا ہو تو اس میں مفعول ہے باب افعال سے، تو یہ یہاں پر یہ بھی اب حاصل بالمصدر بن گیا، یہ بھی حاصل بالمصدر بن گیا کون کے ساتھ، تو گویا یہاں پر تفسیر حاصل بالمصدر کی حاصل بالمصدر کے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ عن صورتی، یہ سوال وارد ہوا، اس کا جواب ہے کہ اسم بھی عبارت ہے مادہ اور صورت کے مجموعے سے، اور صیغہ بھی نام ہے مادہ اور صورت کے مجموعے کا، ٹھیک ہے۔ تو اب خروج الاسم عن صیغتی ہی آپ نے کہہ دیا ہے، اسم بھی وہی چیز، صیغہ بھی وہی چیز، تو یہ تو ہو گیا اخراج الکل عن الکل، ٹھیک ہے۔ جبکہ خروج فرع ہے اور دخول کی، تو کل کو کل میں داخل کرنا جب جائز نہیں ہے تو نکالنا کیسے جائز ہوگا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ صیغہ کا لغوی معنی مراد ہے، یہاں پر لغوی معنی ہوتا ہے صیغہ کا فقط ہیئت، شکل و صورت، شکل و صورت وہ مراد ہے۔ تو اب ایک طرف ہم شکل و صورت مراد لے رہے ہیں کس سے؟ صیغہ سے، اور دوسری طرف ہم مادہ مراد لے رہے ہیں اسم سے، تو اب تھوڑا سا تغیر اعتباری تو ہو گیا۔ اچھا، کہتے ہیں پھر لازم آئے گا، سوال ہے کہ اخراج الکل عن الجز، تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یہاں پر جو ہے کل کو جز سے نکال رہے ہیں، یہاں پر کل کو جز سے نکال رہے ہیں، کہ صیغہ میں آپ نے صرف کیا لے لیا؟
شکل و صورت لے لی، اور اسم میں تو وہ دونوں چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ پر، تو جز سے آپ کل کو نکال رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خروج ہو کی جو ضمیر سے قبل یہاں مضاف محذوف ہے، لفظ مادہ، لفظ مادہ یعنی ای خروج مادۃ الاسم عن صورته، یعنی نکلنا اسم کے مادہ کا، عن صورته اس کی، عن صیغته ای عن صورته اس کی صورت سے، یہ مطلب ہو جائے گا۔ پھر سوال آیا کہ اخراج الجز عن الجز، یہ تو پھر جز کو جز سے نکالنے والی بات بھی ہو رہی ہے، تو اس کا جواب دیا کہ اخراج الجز عن الجز اس وقت ناجائز ہوتا ہے جب احد الجزئین دوسرے پر مشتمل نہ ہو، دونوں جزوں میں سے ایک دوسرے پر مشتمل نہ ہو۔ اگر احد الجزئین دوسرے پر مشتمل ہو تو پھر اخراج الجز عن الجز جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی چونکہ مادہ پر مشتمل، یہاں بھی جو ہے وہ صورت چونکہ مادہ پر مشتمل ہوتی ہے نا، صورت کیسے بنتی ہے؟ مادہ ہو تو صورت بنتی ہے نا، مادے کے بغیر صورت تو نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی صورت چونکہ مادہ پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اخراج اسم کے مادہ کا اسم کی صورت سے جائز ہے، اخراج اسم کے مادہ کا اسم کی صورت سے جائز ہے، تو لہذا یہ بات ٹھیک ہو گئی۔